السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ابابیل بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 31۔ باب دوازدہم فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اے زندگی تجھے کیا کہوں، میرے ساتھ تو نے کیا کیا، جہاں آس کا کوئی دیا نہیں مجھے اس نگر میں پہنچا دیا۔ میں نہ رک سکوں نہ میں بڑھ سکوں، نہ دل کی بات سمجھ سکوں، تجھے کیا کہوں تو نے کیا کیا۔ مجھے منزلوں کی خبر تو دی پر راستوں کو الجھا دیا۔ اے زندگی تجھے کیا پتہ یہاں کس نے کس کو گوا دیا۔ اے زندگی تجھے کیا کہوں، میرے ساتھ تو نے کیا کیا۔ میری وفا کا تو نے کیا صلہ دیا۔ کبھی خوشیوں کی برسات ہوئی تو کبھی غموں کا سیلاب دیا۔ کبھی سلے رہے لب غم خاص پر، غم عام ہر کبھی رلا دیا۔ اے زندگی تجھے کیا کہوں، میرے ساتھ تو نے کیا کیا۔ جو نہ مل سکا وہی چاہ بنی، جسے نہ چاہا اسے اپنا بنا دیا۔ اے زندگی تجھے کیا کہوں، میرے وفا کا تو نے کیا صلہ دیا۔ کہیں جو صبر کے لمحے تھے وہاں پر شکر کا کلمہ پڑھا دیا۔ کہیں جب شکر کرنا تھا وہاں صبر بھی مشکل بنا دیا۔ اپنا حال تجھ کو سناؤں کیا، میرا حال کیسا بنا دیا۔ اے زندگی تجھے کیا کہوں، میرے ساتھ تو نے کیا کیا۔ جہاں سے چمکتی تھی روشنی کی دمک ہمیشہ، انہیں آنکھوں میں دکھ بسا دیا۔ اے زندگی تجھے کیا کہوں، میرے ساتھ تو نے کیا کیا۔ نامعلوم۔ راحت کے آخری پہر، پانی اور روشنیوں کے شہر میں گہما گہمی کسی حد تک تھم چکی تھی۔ دن بھر کے تھکے ہارے سیاح اپنے ٹھکانوں کو پہنچ چکے تھے۔ مصنوعی روشنیوں میں شہر خوب جگمگا رہا تھا، لیکن ریالتو پل پر اندھیرا اس قدر تھا کہ وہاں موجود افراد کو محسوس تو کیا جا سکتا تھا لیکن دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ پرانے شہر میں نہریں ہی سڑکوں اور گلیوں کا کام سر انجام دیتی تھی اور ہر قسم کی آمد و رفت پانی پر یا پیدل ہوتی تھی، جس کے باعث ٹریفک کا بے ہنگم شور نہ ہونے کے برابر تھا۔ پل کے پیچھے موجود بازار میں بھی گئے سیاحوں کے کہکہے لگاتی خاموشی سنی جا سکتی تھی۔ باسی ہو چکی خوشبو بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ پل پر چند افراد کھڑے تھے۔ گندولا کو آتے دیکھا تو سب نیچے کی جانب بڑھے سوائے اس کے جو خلیل سعدی کو اپنا آمر مانتا تھا۔ گندولا آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والی روایتی کشتی ہے جو وینس میں زیادہ تر سیاحت، شادی بیاہ کی اور دیگر روایتی تقاریب کے لیے مشتمل ہے۔ آنے والوں میں ایک وہ بھی تھے جن سے وہ لڑکا سالوں دور رہا تھا اور اسے غم نہیں تھا۔ وہ پل پر آگے کو جھکا انہیں دیکھ رہا تھا۔ گندولا سے اپنے چند باڈی گارڈز کی مدیت میں وہ نکلے۔ تختے پر سے ہوتے ہوئے وہ پل کی جانب بڑھے۔ ان کی آمد سے بے صبرا ہوتا وہ لڑکا اسی جانب دیکھتا رہا کہ کب وہ اس کے سامنے آتے ہیں۔ پل پر موجود لڑکے کا دل زور زور کا دھڑکنے لگا۔ اس کی بے صبری محسوس کی جا سکتی تھی۔ وینس کا تاجر آ پہنچا تھا۔ ریالتو پل پر کھڑا لڑکا بے صبری سے ان کے اوپر پہنچنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس جگہ پر پہنچ چکے تو وہ لڑکا چند قدم آگے بڑھا اور سلطان عمر کے گلے ملا۔ تاریخی ملاپ قدرے پرسکون، خاموش اور پوشیدگی لیے ہوئے تھا۔ باڈی گارڈز دور دور تک پھیل چکے تھے کیونکہ یہ ملاقات اتنی خفیہ رکھی گئی تھی کہ ایک کان سے دوسرے کان تک خبر نہ ہو سکی۔ کتنے ہی رنجیدہ لمحے اسی سنسان مانکے میں گزر گئے۔ گرینڈ کنال میں آج ایک سکون سا اترا تھا۔ وینس کی مرکزی نہر اور پانی ٹریفک کا ذریعہ تھا۔ یہ نہر پورے شہر میں سے گزرتی ہوئی جاتی تھی۔ اس کے آس پاس دیکھنے کو شاندار عمارتیں اور رہائشی مقامات تھے۔ وینس کے تاجر نے اپنے بیٹے کو پا لیا تھا۔ تمہیں یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے ایمبرے۔ جواباً وہ کچھ نہ بولا، اسی طرح اپنے باپ سے بغلگیر رہا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ زندگی پارساؤں والی نہیں گزاری، پھر بھی اللہ سے تم سے ملاقات تک کی مہلت مانگی تھی۔ شکریہ بابا، مجھے لگا کہ میں آپ سے کبھی نہیں مل پاؤں گا۔ کچھ کہنا تو تھا ہی، سو اس نے کوشش کر دی۔ مجھے معاف کر دو ایمبرے، میں تمہارا خیال نہیں رکھ پایا، میں تمہاری ماں سے کیا وعدہ نہیں نبھا سکا۔ حال احوال کا وقت نہیں تھا۔ مختصر وقت میں شکوے شکایتی اور معافی تلافی ہی ہو سکتی تھی۔ کیسا وعدہ؟ وہ ان سے الگ ہوا اور اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے لگا۔ تمہیں اپنے کاموں میں کبھی شامل نہ کرنے کا وعدہ۔ وہ بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کتنا بدل گیا تھا، کتنا بڑا ہو گیا تھا۔
آپ کی غلطی نہیں ہے بابا، شاید تقدیر کو یہی منظور تھا۔ اس نے باپ کو تمام گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے سارا الزام تقدیر پر ڈال دیا تھا۔ تقدیر نے بھلا کب برا ماننا تھا۔ ان دونوں کے درمیان پھر سے خاموشی چھا گئی۔ پتہ نہیں ہم کبھی دوبارہ ملیں گے یا نہیں، اسی لیے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ اسے واقعی یقین نہیں تھا کہ وہ دوبارہ مل پائیں گے۔ سلطان عمر اس کے سامنے کھڑے تھے اور ان کا چہرہ رات کی اس تاریکی میں مزید تاریک ہوا تھا۔ انہیں بھی اس بات پر یقین نہیں تھا کہ وہ کبھی آزادی سے کسی خوف کے بنا اپنے بیٹے سے مل پائیں گے۔ سلطان عمر کچھ نہیں بولے تو ایمرے کو اپنی بات جاری رکھنا پڑی۔ آنے کو کس نے مارا تھا بابا؟ فوج نے یا آپ کے انسان دوستوں نے؟ سلطان عمر دہل کر رہ گئے۔ اتنے سالوں بعد انہیں اپنے بیٹے سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ تم جان کر کیا کرو گے ایمرے؟ انہوں نے خود کو کہتے سنا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرا جنم بابا میری ماں کے معاملے میں کمزور کیوں تھا؟ تم دونوں کی زندگی کا سوال تھا، میں بدلہ نہیں لے سکا۔ میری جگہ زلیخا ہوتی تو تم دونوں کے لیے وہ بھی یہی فیصلہ لیتی۔ کس نے مارا تھا میری ماں کو؟ اسے جذباتی کہانیوں میں دلچسپی ہی کہاں رہی تھی۔ سلطان عمر اسے ہونک بنے دیکھتے رہے۔ وہ اس سوال کا کیا جواب دے؟ وہ اسے کیوں جواب دے؟ وہ اسے کیسے جواب دے؟ وینس کا تاجر گہری سوچوں میں پڑ گیا۔ کیا وینس کے تاجر کے پاس اتنا وقت تھا کہ پہیلیوں میں بات کرتا؟ سامنے کھڑے لڑکے میں وینس کے تاجر کو اپنی جوانی نظر آنے لگی، کیونکہ وہ اس کا بیٹا تھا۔ وینس کا تاجر شیکسپیئر کے مشہور ڈراموں میں سے ایک ہے، جو کہ 4 بڑے کرداروں کے گرد گھومتا ہے۔ پہلا انٹونیو، جو بحری تاجر ہونے کے بعد کئی کشتیوں کا مالک ہے۔ دوسرا بسینیو، انٹونیو کا دوست، اور تیسری ایک لڑکی جس کا نام پورشیا ہے۔ یہ بسینیو کی محبوبہ ہے۔ چوتھا اہم ترین کردار یہودی ساحور کا شائلاک ہے، جو لوگوں کو سود پر قرضہ دینے کا ظالمانہ نظام سے وابستہ ہے۔ ولیم شیکسپیئر کے اس ڈرامے کا خلاصہ یہ تھا کہ لوگوں کی مالی مشکلات اور مجبوریوں سے یہودی شائلاک فائدہ اٹھاتا ہے اور سودی نظام کو مضبوط بناتا ہے، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، مذہبی تعصب پھیلاتا ہے، یہاں تک کہ دوسرے مذاہب کو کمتر سمجھتا ہے، معصوم لوگوں پر جھوٹے الزامات لگاتا ہے۔ اسی لیے شائلاک ظالم، بے رحم اور سودی نظام کا سرپرست ہونے کے بعد سوسائٹی کا ولن ہے۔ عیسائی لوگ یہودی مذہب کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی شائلاک کی بیٹی عیسائی لڑکے سے شادی کرنے کے لیے یہودیت چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لیتی ہے، جو کہ ڈرامے میں لڑکے کی اہم شرط تھی۔ سلطان عمر کو اپنی گزاری ہوئی زندگی اسی بے رحم تاجر جیسی لگتی تھی، اسی لیے وہ وینس کے تاجر تھے۔ وہ بہت ظالم تاجر تھے۔ 29 جنوری، وہ ہوٹل کے ایک کمرے میں بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے شکست خوردہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کس غم کا ماتم مناتی؟ اسے غم منانا بھی چاہیے تھا کہ نہیں، یا اسے سچ جان لینے کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا؟ اسے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ ملیسا نے اسے دھوکہ دیا، لیام نے اسے دھوکہ دیا، حلیل سعدی نے اسے زیادہ دھوکے میں رکھا، یا بہرام نے؟ نہیں، آسیہ نے بھی تو اسے دھوکہ دیا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والوں نے اور گھر کے محافظوں نے بھی اسے دھوکہ دیا۔ تمام لوگوں کے دھوکے کا جواز اس نے خود کو دے دیا تھا، لیکن وہ حلیل کے دھوکے کو پروسیس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے شوہر نے تو اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، اس نے اپنی حقیقت بہار سلطان سے چھپائی تھی۔ اگر بروکن وومن کی کوئی جاگتی مثال تھی تو بہار سلطان تھی۔ وہ ساری سچائی قبول کر چکنے کے بعد معاف ہوئے ذہن سے وہاں موجود تھی۔ دل تھا کہ اتنے خنجر کھانے کے بعد مسلسل خون بہایا جا رہا تھا، آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، لیکن کوئی روکنے والا نہیں تھا، گلے لگانے والا کوئی نہیں تھا، یہ کہنے والا کوئی نہیں تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ کہنے والا کوئی نہیں تھا کہ وہ بہار کے ساتھ کھڑا ہے۔ بہار سلطان اس وقت بری طرح کسی کے ساتھ کے لیے نیڈی اور ڈسپریٹ محسوس کر رہی تھی۔ اسے کوئی چاہیے تھا جس پہ وہ چیخ چلا سکے۔ وہ ہمیشہ اکیلے رہنے سے ڈرتی تھی، اور اس احساس نے بہار کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، اور آج وہ پھر سے اکیلی تھی۔ وہ حیرت انگیز طور پر زندہ بھی تھی۔ پھر کیوں اسے یہ خوف رہا کہ وہ اکیلے مر جائے گی؟ کیوں اس نے خود کو ایک خول میں بند کیے رکھا کہ اس دنیا میں کئی انسان ہیں جو ضرورت پڑنے پر اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیوں وہ اتنی امیدیں لگائے ہوئے تھی؟ اسے سب سوالوں کے جواب درکار تھے۔ ایسا اسی لیے تھا کیونکہ اس نے اپنے اس ڈر کا کبھی آنکھیں کھول کر سامنا ہی نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دیا کرتی تھی۔ وہ سیف زون میں رہتے رہتے خود سے بھی دور ہو گئی۔ باہر سے کول باوقار رفیع
اور سنجیدہ نظر آنے والی بہار سلطان اس وقت خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اللہ، کیا میں اتنی بری تھی کہ مجھے اس طرح بیوقوف بنایا جاتا؟ ٹھیک ہے، میں اسٹرانگ رہی اور کچھ نہیں کہا، لیکن یہ سب نہیں برداشت ہو رہا، دل میں درد ہو رہا ہے یہاں۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے بتایا، اللہ ہم لطفن بنا جواب ور، خدا را مجھے جواب دے۔ اس نے چیختے ہوئے اپنی بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھیجا، اس کے رونے میں کمی نہیں آئی۔ وہ اجڑی بگڑی شخصیت لیے وہاں بیٹھی روتی رہی۔ جب ہوٹل کے اس کمرے میں اسے گھٹن کا احساس ہوا تو اس نے اپنا سینہ مسل کر خود کو نارمل کرنا چاہا، لیکن کمرے میں آکسیجن کم تھی۔ اس کے پھیپھڑوں کو تازہ ہوا کی ضرورت تھی۔ اس نے سائیڈ میز پر رکھی پانی کی بوتل اٹھائی اور ڈھکن ہٹا کر وہ بوتل خالی کر گئی، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ کمرے کی آکسیجن میں مزید کمی ہوتی گئی۔ یوگ بہار، یوگ، یہ زندگی کا اینڈ تو نہیں ہے، تم اتنی سی بات پر ہار نہیں مان سکتی۔ زندگی کی واٹ لگا کر وہ پھر سے خود کو کھڑے رہنے کا کہہ رہی تھی، کیونکہ جب زندگی میں سہارا دینے والا کوئی نہ ہو تو انسان کو خود اٹھ جانا چاہیے، کسی اجنبی کے آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ کلاسی بہار کو گرے رہنا پسند نہیں تھا۔ اسے اس وقت خود کو آپٹیمسٹک رکھنے کی اشد ضرورت تھی، نہیں تو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا۔ اس نے جلدی سے اپنا کوٹ اٹھایا، ہیل واپس پہنی، چہرہ حشاش بشاش بنانے کی کوشش کی اور مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ اسے سمندر کی ضرورت تھی، اسے امید چاہیے تھی، وہ جانتی تھی اسے اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، اسے کوئی نہیں بتائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اسے صرف سمندر کے قریب جانا تھا۔ اسے اپنی امید کو خود ہی نئے سرے سے جوڑنا تھا، لیکن دل اس وقت اداس ہی رہنا چاہتا تھا۔ اپنے ساتھ ہوئی ناانصافی پر انصاف چاہتا تھا۔ دل کو ابھی سمندر تک بھی نہیں جانا تھا، دل کو ابھی ماتم منانا تھا، لیکن دماغ اسے کہیں دور چلے جانا تھا، جہاں اسے کچھ بھی یاد نہ رہے۔ کمرے کو لاک کر کے کارڈ کوٹ کی جیب میں رکھ لیا اور ہیل کی سخت ارتعاش کے ساتھ وہ راہداری پار کرتی گئے، نہایت الجھن سے اضطراب سی کیفیت میں۔ 29 جنوری۔ ہسپتال کا وہ کمرہ روشنیوں میں اور کہکہوں میں نہایا ہوا تھا۔ وہ ایک مریض کا کمرہ نہیں لگتا تھا۔ بیڈ پر نیم دراز براق کے ساتھ ہی ہادی براجمان تھا، اور دور لگے صوفے پر حسن اور وہاب کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ سبھی اس ماحول میں مست خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ آہا، تو تم کہہ رہے ہو ہادی صرف نینا کی وجہ سے ازمیر نہیں چھوڑنا چاہتا؟ وہاب نے براق کے استفسار پر زور و شور سے گردن اس بات میں ہلائی۔ ہادی جو آگے ہی خفا سا بیٹھا ہوا تھا، مزید خفگی سے وہاب کو دیکھنے لگا۔ تم گھر چلو، گل خانم کے ساتھ ٹیم بنا کر تمہیں سبق سکھاؤں گا۔ اس کا بھائی کوئی زیادہ ہی فری ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، نینا ہادی کی دوست تھی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ڈبل میننگ باتوں کی طرح اس کی دوستی کو مشکوک بناتا پھرے کہ وہ خود ہی اپنے کیریکٹر کی بات منفی سوچنے لگے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہادی رشتے بچانا جانتا ہے۔ ہادی کو ڈر ہے کہ اگر وہ نینا سے دور ہوا تو نینا اس کی دوستی کو بھول جائے گی اور چند سالوں بعد پوچھے گی، کون ہادی؟ میں تو جنریشن الفا ہوں نا۔ تمہارا بھائی اپنی دوستی کو توڑنا نہیں چاہتا، براق نے نہایت سلجھے ہوئے انداز میں ہلکی آواز میں پہلے ہادی اور پھر وہاب سے کہا، لیکن کمرے میں مکمل خاموشی کے باعث اس کی آواز کمرے میں موجود تینوں نفوس بآسانی سن سکتے تھے۔ یہاں شیخ بھی ہے براق آبی، مجھے ان سے بہت سا قرآن پاک سیکھنا ہے۔ میں یہاں جسمانی طور پر رہنا چاہتا ہوں، ویڈیو لنک کے ذریعے مجھے بات کرنے میں زیادہ مزہ نہیں آتا، کیونکہ میں صرف یہ دیکھتا رہتا ہوں کہ ویڈیو پر میں زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوں کہ شیخ، اور میرا جلد از جلد کوئی دوسری ایپ کھولنے کا دل کرتا ہے۔ وہ اب کے مکمل براق کی جانب متوجہ تھا، جیسے حسن اور وہاب وہاں موجود ہی نہ ہو۔ نینا کا تذکرہ دوبارہ نہیں کیا۔ وہاب سے تو وہ بعد میں لڑے گا، ابھی گل خانم کے بھائی کے سامنے اسے اچھا بچہ ہی رہنا تھا۔ اس کی بات پر براق ہلکا سا مسکرایا، ہنسنے سے اس کی پسلیوں میں درد اٹھتا تھا۔ بہار نے اسے واقعی قابل رحم بنا دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، لیکن پھر بھی تم سن اور سمجھ سب رہے ہوتے ہو۔ مجھے لگتا ہے استنبول چلنے کا فیصلہ بہتر ہے ہادی، وہاں زیادہ سہولیات ہے، ہم وہاں کسی نئے شیخ سے مدد لے سکتے ہیں، گویا کہ وہ تمہارے والے شیخ نہیں ہوں گے، لیکن ہر قرآن سکھانے والا معتبر ہوتا ہے نا؟ براق شائستگی سے پوچھ رہا تھا، وہ بہت نرمی سے بات کرتا تھا، جیسے کسی چھوٹے بچے کو سمجھا رہا ہو۔ خلیل سعدی جیسا نرم انداز تھا اس کا بھی۔ وہ دونوں ایسے ہی بیٹھے کافی دیر باتیں کرتے رہے کہ انہیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ حسن کمرے سے باہر نکل گیا ہے اور اس کے پیچھے وہاب بھی۔ حسن آبی، کیا آپ کی گل خانم سے بات ہوئی ہے؟ واپس کب تک آئیں گی؟
بہرحال ہم فی الوقت تو میٹنگ میں ہوں گی، انہوں نے بتایا تھا۔ وقت کافی لگے گا، لیکن ابھی تک کوئی اطلاعی کال نہیں آئی کہ وہ رات وہیں رکیں گی یا واپس آئیں گی۔ مجھے اب کال کر لینی چاہیے، وہ خود سے ہی کہہ رہا تھا۔ کیا میں کال کر سکتا ہوں؟ اس نے حسن کا فون مانگا۔ حسن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے فون تھما دیا۔ وہاب حسن کے فون لاک سے باہر کے بجائے خلیل سعدی کا نمبر ملا کر ذرا فاصلے پر جا کر کھڑا ہوا۔ حسن سر نفی میں ہلا کر وہیں کھڑا رہا۔ خلیل کے نمبر پر بیل جا رہی تھی، وہ دھڑکتے دل سے وہیں کوریڈور میں ٹہلنے لگا۔ کتنے دنوں بعد وہ اس سے بات کرنے لگا تھا۔ وہ پرجوش بھی تھا۔ خلیل نے کال اٹھا لی۔ بولو حسن۔ دوسری جانب سے سنجیدہ سی مرجھائی ہوئی آواز آئی۔ وہاب جو جوش سے کچھ کہنے والا تھا ایک دم ڈھیلا پڑ گیا۔ شاید وہ اس سے بات نہ کرنا چاہتا ہو۔ بابا میں ہوں وہاب، اس نے جھجکتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ بولو بیٹا۔ کافی دیر بعد آواز آئی۔ گل خانم آج انقرہ گئی ہوئی ہے، کیا آپ ان سے مل سکتے ہیں؟ مل چکا ہوں۔ اس کی آواز ابھی بھی کسی جذبے سے آ رہی تھی۔ وہاب کو کوئی دھڑکا لگا کہ اس کا باپ ٹھیک نہیں ہے۔ سچی؟ کیا آپ انہیں منا سکتے ہیں کہ وہ مجھے استنبول جانے دیں؟ پھر بھی اس نے بات جاری رکھی۔ تمہیں یہ کال مجھے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے کرنی چاہیے تھی وہاب، میں مشکل میں ہوں۔ وہاب ٹھٹکا، اپنا اسکالرشپ بھی بھول گیا۔ اس کا باپ مشکل میں تھا اور خلیل سعدی کے مشکل میں ہونے کا مطلب اس کے ہاتھ کانپے۔ اور خلیل سعدی کا وہ بیٹا، وہ سب جانتا تھا، وہ جو بہار سلطان نہیں جانتی تھی۔ حسن ٹہلتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جب 2 لوگ اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو وہ رکا اور ان کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیسی مشکل؟ اس نے دل سے دعا کی وہ والی مشکل نہ ہو جو اس کا اور خلیل کا سیکرٹ ہے۔ تمہاری گل خانم وہ سب جان چکی ہے وہاب، جو میں انہیں کسی اچھے وقت پر بتانا چاہتا تھا۔ آر یو کیڈنگ؟ اس بچے کی گرفت فون پر مضبوط ہوئی۔ نہیں، مجھے لگتا ہے میں نے اسے کھو دیا۔ میں بالکل اچھا محسوس نہیں کر رہا وہاب، میں کیا کروں؟ اور کبھی کبھی انسان کو آسان حل کے لیے بچوں سے مشورہ لے لینا چاہیے۔ آپ نے گل خانم کو ایکسپلینیشن دی؟ وہ جلدی سے پوچھ رہا تھا، کہیں حسن واپس آ کر فون نہ لے لے اور اس کی بات بیچ میں نہ رہ جائے۔ وہ سنے بنا ہی چلی گئی۔ وہ ہمیشہ ایسے کرتی ہے بابا، یہ ان کی نیچر ہے، لیکن آپ کو ان کے پیچھے جانا چاہیے تھا، زبردستی ہی صحیح، آپ کو انہیں سب بتانا چاہیے تھا۔ وہ تھوڑا خفگی سے کہہ رہا تھا۔ اور اگر اس نے پھر بھی میری بات نہ سنی تو؟ وہ اس وقت ڈانٹ کے بجائے کوئی کارآمد نصیحت چاہتا تھا۔ پھر آپ ان کے باس بننے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ ملاقات کے صرف 2 ہی معیار ہوتے ہیں، خون ملتا ہو یا خیالات۔ اگر آپ ان کے خیالات اپنے بارے میں نہ بدل سکے تو بلا وجہ کی جدائی کا کوئی جواز نہیں، آپ دونوں کو موو آن کر لینا چاہیے۔ خلیل سعدی اپنے آفس میں کھڑا سنجیدگی سے اپنے بیٹے کی نصیحت سنتے ہوئے ساکت ہو گیا تھا۔ اب اس قدر میچور حل بھی نہیں مانگا تھا کہ بریک اپ ہی کر لیا جائے، لیکن کیا یہ واحد حل تھا؟ نہیں، اسے اتنا پیچیدہ حل نہیں چاہیے تھا، وہ کچھ اور سوچے گا۔ وہاب اب حسن کی جانب دیکھ رہا تھا، جو اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، بلکہ اپنے سامنے کھڑے 2 سوٹڈ بوٹڈ مردوں سے بات کر رہا تھا۔ اب خلیل سعدی وہاب سے مزید کچھ کہہ رہا تھا، اور اگر تم حسن کی جانب سے دیکھو تو اس کے سامنے کھڑے مردوں میں سے ایک کے پاس پستول تھی، جو اس نے کچھ زاویے سے حسن کی پسلی پر ٹکائی ہوئی تھی، کہ نہ کسی کیمرے کی نظر میں آ سکتی تھی اور نہ ہی ان کے پیچھے سے جانے والے کسی انسان کی نظر میں آ سکتی تھی۔ میں تمہیں ان تینوں میں سے کسی کو لے جانے نہیں دوں گا، حسن تحمل مزاجی سے آہستہ سا بولا کہ آواز وہاب تک نہ جائے۔ ہم تم چاروں کو لینے آئے ہیں حسن آغا، اگر تم نے ذرا سی بھی کوئی ہوشیاری کی تو اس لڑکے کا خون تمہارے سر ہوگا۔ ایک نے وہاب کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ حسن کا سانس تھم گیا۔ وہاب کا قتل اس کے سر، اللہ اللہ، کتنا خوفناک خیال تھا یہ۔ اس نے براق کے کمرے کے باہر موجود گارڈز کو دیکھنا چاہا تو وہ بھی اب وہاں موجود نہیں تھے۔ وہاب کی کال ختم ہوئی تو وہ حسن کی جانب بڑھنے لگا۔ حسن آہستگی سے گن پیچھے ہٹا کر وہاب کی جانب بڑھا کہ ان میں سے ایک نے اسے روک لیا۔ زیادہ پھرتی دکھائی تو یہ بچہ تم دوبارہ نہیں دیکھ سکو گے، اور یقین کرو مارنے کی سپاری ملی ہوئی ہے۔ وہاب ان تک آیا تو اس شخص نے مسکراتے ہوئے وہاب کے ہاتھ سے حسن کا فون لے لیا۔ وہاب کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اسے وہاں موجود لوگوں کا اور اچھا نہیں لگا تھا۔ حسن غصہ ضبط کرتے آگے بڑھا ہی تھا کہ انہوں نے اس کے آستین میں اڑ سے پستول کو بھی نکال لیا۔ حسن سرخ ہوتے چہرے سے وہاب کو اپنے ساتھ لے کر چلتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ واپس براق کے کمرے میں آئے تو اب وہاں ہادی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے سامنے آئی پیڈ کھلا ہوا تھا۔ وہ براق کے بستر پر ہی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایسے کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر براق نے ان دونوں کی جانب دیکھا، لیکن ہادی ہنوز اپنے کام میں مصروف رہا۔ اور ان کے علاوہ 2 جنتیں اور ہیں۔
تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہے۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے ہیں چھلکتے ہوئے۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجورے اور انار ہے۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ سورہ الرحمن آیت نمبر 62 سے 78۔ وہاب کو ہادی کی تلاوت پر بڑا ہی پیار آیا۔ اس کے بھائی کی آواز میں دن بدن پختگی اور ردھم آتا جا رہا تھا جو کہ خوبصورت تھا۔ وہاب تسلیم کرتا تھا کہ ہادی اس سے اچھی تلاوت کرتا ہے۔ کبھی جو وہ اس سے ناراض ہوا تو وہ یہ اعتراف کر کے اسے خوش کر سکتا ہے۔ براق کو حسن کا چہرہ خوفزدہ اور کچھ الگ بتاتا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ جس ہنستے ہوئے چہرے سے باہر گیا تھا اس کے ساتھ واپس نہیں آیا تھا۔ کیا بہار ٹھیک تھی؟ حسن آگے بڑھا اور اس نے ہادی کا ٹیپ اٹھانا چاہا تو براق نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ بہار مشکل میں ہے۔ ہادی شیخ کے ساتھ کال پر تھا۔ شیخ عبدالجبار اب ہادی سے کچھ کہہ رہے تھے۔ براق ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ حسن کے بے رنگ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ غلط تصور کرنا چاہتا تھا۔ وہ وہاب کے اداس چہرے پر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، جب عام انسان کہتا ہے کہ تمام انسان برابر ہے تو ناقدین کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو یوٹوپیائی ہے، یعنی یہ غیر فطرتی ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ برابری کا یہ مطلب نہیں کہ سب ایک جیسی تنخواہ لے یا ایک جیسا لباس پہنے یا ایک جیسا رہن سہن ہو۔ اس کا مطلب ہے یوٹوپیائی سوشلزم وہ اصطلاح ہے جو اکثر جدید سوشلسٹ فکر کے واضح ہونے سے پہلے کے دور کے سوشلسٹ نظریات کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یوٹوپیائی سوشلزم کا اظہار ہنری ڈی سینٹ سائمن، چارلس فیور، اینٹین کیبٹ اور رابرٹ اون جیسے دانشوروں کی تحریروں سے ہوتا ہے۔ یوٹوپین باسیوں کی دنیا میں ہر طرف مثبت ہی مثبت ہوتا ہے، منفیت یا یاسیت کا تصور ہی نہیں ہوتا، یعنی راوی چین ہی لکھتا ہے۔ ایسے معاشرے میں تنقید یا اختلاف رائے رکھنا بھی ظلم ہی سمجھا جاتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی ہست تنقید آزماتا ہے تو اس پر قانون کی حد لاگو ہونا واجب ہوتی ہے۔ وہاب اپنے بھائی کی تلاوت سنتے ہوئے چند سال پیچھے چلا گیا تھا، جن دنوں وہ سورہ رحمان پر ریسرچ کر رہا تھا اور بہار زیادہ وقت گھر کو دیتی تھی۔ ان دنوں بہار اس کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتی تھی کیونکہ اس کے بقول وہاب پیاری باتیں کرتا ہے۔ وہ گرمیوں کی ٹھنڈی شام تھی اور وہ لوگ اپنے استنبول والے گھر میں آئے ہوئے تھے۔ وہ بہار کے ساتھ بیک یارڈ میں کباب بنا رہا تھا۔ بھیڑ کے گوشت کو اچھی طرح مسالہ اور دیگر اشیاء لگانے کے بعد وہ ہاتھوں میں گلوز چڑھائے ہوئے تھے۔ ہلیل اور ہادی ان دونوں سے قدرے دور کھڑے بھیڑ کے گوشت کو اسٹیک کر رہے تھے۔ ابھی بہار اور وہاب کی باری آنے میں کافی وقت تھا۔ وہ اسٹیک ہو جانے والے حصے کو کاٹ کر ایک پلیٹ میں ڈال رہے تھے۔ بہار اٹھ کر ان کی جانب بڑھ گئی، گویا کہ ہلیل نے کہہ دیا تھا وہ کر لے گا، لیکن بہار کے لیے یہ نیا تجربہ تھا، اسی لیے وہ سیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ٹرے میں رکھے گوشت کو دوسری جانب لے آئی تاکہ سیخوں پر چڑھا سکے۔ وہاب اگر دو جنتوں کا پہلے ذکر ہو چکا تھا تو دوبارہ یہاں ذکر ہوا۔ ردھم تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا نا، یعنی اس سورے میں ایسا کچھ رہ گیا ہو جو ابھی تک تم نے نہ بتایا ہو۔ بہار نے سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑا جہاں سے وہ وہاب سے بات کر رہی تھی۔ گرم گرم گوشت کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا تو دوسرے ہاتھ میں سیخ تھام رکھی تھی۔
یہ والی جنتیں زیادہ اعلیٰ ہے گل خانم، یعنی پہلی دو جنتیں عام سے جنتیوں کے لیے ہے اور یہ خاص والے جنتیوں کے لیے ہے۔ جیسا کہ ہم ان جنتوں میں اتنا سبزہ ہوگا کہ ان کے سیاہ ہونے کا گمان ہوگا۔ وہاب نے بھی ایک سیخ اٹھا لی۔ پہلے صرف شاخوں کا ذکر تھا اور اب گرینری کا بھی ذکر ہے۔ مدھامتان کا مطلب ہے بہت گہرائی میں۔ اس بارے میں ہمارے صحابہ کی بھی مختلف آراء ہے۔ کیا نام تھا ان کا؟ محمد بن کعب۔ ہاں، محمد بن کعب فرماتے ہیں مدھامتان سے مراد ہے سبزی سے پر۔ ابن عباس فرماتے ہیں سبزہ۔ قتادہ فرماتے ہیں اس قدر سبزہ کے پھل پکے ہوئے تیار ہے اور ساری جنت سرسبز معلوم ہو رہی ہے، یعنی پہلے ذکر ہونے والی آیات میں شاخوں کی پھیلاوٹ بیان ہوئی ہے، یہاں درختوں کی کثرت بیان فرمائی گئی ہے۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ پہلے والی جنت کی نہروں کے لیے بھی لفظ تجریان ہے اور یہاں لفظ نزاختان ہے، یعنی یہ لفظ زیادہ گہرائی لیے ہوئے ہے۔ یہاں اللہ کے زیادہ قریبی لوگوں کے لیے مقرر کردہ خاص چیزوں کی جانب اشارہ ہے۔ بہار کو کچھ سمجھ آ گئی تھی؟ بالکل گل خانم، اسی لیے تو اگلی آیات میں چشمے کے لیے مبالغے کا صیغہ لگایا گیا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ یہاں کتنی طاقت اور پاور کی بات ہو رہی ہے اور اللہ پاک کتنے سیریس ہے۔ چشمے بھی بے حد طاقتور اور پھلوں کا بھی باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں کھجور اور انار تو لازمی ہوگا، باقی مینیو جنت میں جانے کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا، اور ہم کیا جانے جنت کے کھجور اور انار کتنے لذیذ ہوں گے۔ وہاب کھجور اور انار ہی کیوں، یعنی میں ناشکری والی بات نہیں کر رہی، پھر بھی مسلمانوں کو تو اور بھی بہت کچھ پسند ہوتا ہے، اللہ کو سارا مینیو بتانا چاہیے تھا نا۔ ٹھیک یہی سوال میں نے ایک مرتبہ بابا سے پوچھا تھا اور انہوں نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے سابقین کے ٹیسٹ کا خاص خیال رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سابقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ سابقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی، ہر امت کے وہ لوگ جو اپنے نبیوں پر پہلے ایمان لائے تھے، اور وہ لوگ جو مسجد میں سب سے پہلے جاتے ہیں، اور وہ جو جہاد میں سب سے آگے نکلتے ہیں، یعنی ان سب نے اسلام کو آگے لانے کے لیے قربانیاں دی ہے۔ بہار امپریس ہو رہی تھی اور اگلی آیت میں پھر سے حوروں کی بات آ گئی کہ وہ نیک سیرت اور خوبصورت ہوں گی، ان میں ہر طرح کی خیر اور حسن ہوگا، کیونکہ پہلی والی عورتوں میں بھی یہ خصوصیت تھی، لیکن ان میں خیر اور حسن قدرے کم تھا۔ اور آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں، ان دونوں کو اکٹھا اسی لیے VIP جنتیوں کو دیا گیا ہے کیونکہ عورتوں میں بیک وقت یہ دونوں چیزیں بہت نایاب ہوتی ہے۔ جنتی عورتوں کو خیر چھوڑ ہی دے، ہم دنیاوی عورتوں کی بات کرتے ہیں۔ تمام آپ کی بات نہیں کر رہا گل خانم۔ اس کی بات پر بہار ہنس پڑی تھی۔ خلیل ان دونوں تک آیا اور دوسرا ٹرے تھمایا، لمحہ بھر اسے بھی دیکھا، جو ہنستی یا مسکراتی تو دائیں آنکھ کے کنارے پر موجود تل چھپ جایا کرتا تھا، اور اچھی تو خیر وہ ہمیشہ سے ہی لگتی تھی۔ تم دونوں باتیں کم اور کام زیادہ کرو، وہ لہجے کو قدرے سنجیدہ بناتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کوئی جیلس ہو گیا ہے وہاب؟ بہار نے مسکراہٹ روکے ہوئے کہا تھا۔ میں کوئی عورت ہوں جو جیلس ہوں گا؟ وہ بھی خفا ہوا تھا۔ جیلسی عورتوں کی میراث نہیں ہے پاشا بے، خیر باقی کا کام تم دیکھو، میں نماز پڑھ کر آئی۔ وہاب اداس سا مسکراتا ہوا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں آپ کو ہمیشہ ہمارے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں گل خانم، اس نے افسردگی سے سوچا۔ شیخ اور ہادی کی گفتگو ابھی تک جاری تھی۔ دو لوگ دروازہ دھاڑ سے کھول کر اندر کو آئے۔ وہ ڈر کر اٹھ کھڑا ہوا، باقی سب نے بھی چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ حسن دفاعی انداز میں کھڑا ہو گیا، ایسے کہ وہ تینوں اس کے پیچھے چھپ گئے۔ وہ دونوں مسکرا کر آگے آئے اور ان میں سے ایک نے کہا، خلیل پاشا کا حکم ہے کہ ان بچوں کے تمام گیجٹس لے لیے جائے کیونکہ ان کے سونے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ان دونوں نے بنا مزید کچھ کہے کمرے میں موجود 3 فون، ایک لیپ ٹاپ اور ایک iPad لیا اور باہر چلے گئے۔ بچے ہکا بکا سے حسن کو دیکھے گئے۔ حسن نے مسکرا کر کہا کہ ہاں، خلیل نے ایسا کہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ باہر رات قطرہ قطرہ بہرنے لگی۔ حسن جلے پیر کی بلی بنا ہوا تھا۔ بچوں میں سے کسی نے واپس چلنے کا نہیں کہا تو حسن نے بھی انہیں واپس چلنے کے لیے فورس نہیں کیا، کیونکہ وہ ابھی جا نہیں سکتے تھے اور وہ ان کو بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ اس وقت مصیبت میں ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ہی ہادی کو نیند آنے لگی تھی تو حسن نے اسے صوفے پر ہی سلا دیا اور وہاں باہر بالکنی میں کھڑا نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔
सब जान چکے تھے کوئی امتحان آن پڑا ہے. سب نے خاموشی سے اس امتحان کے انٹرول کا انتظار کرنا بہتر سمجھا. 29 جنوری. ساحل سمندر کے کنارے لگی بینچ پر بیٹھے وہ خاموش نظروں سے سمندری لہروں کو دیکھ رہی تھی. بینچ کے بائیں جانب تھوڑے فاصلے پر موجود خلیل سعدی منظر پر آیا. وہ گردن موڑے اسے دیکھے گیا. اتنی دیر تک وہ اسے دیکھے گیا اور وہ جوں کی تو بیٹھی رہی. بہار کے پوسچر میں کوئی فرق نہ آیا تو وہ گہرا سانس لیتا اس کی جانب آیا. کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ جانی پہچانی مرعوب کر دینے والی آواز پر وہ ساکت ہو گئی تھی. اسے اس وقت وہاں نہیں آنا چاہیے تھا. وہ اسے وہاں نہیں دیکھنا چاہتی تھی. وہ اکیلے رہنا چاہتی تھی کیونکہ اسے اس سمندر سے ابھی امید درکار تھی. بہار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا. تھکاوٹ بھرے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور بہار کا دل کیا اس کے چہرے پر موجود ساری مسکراہٹ نوچ لے. وہ ایسا کر بھی جاتی لیکن اس کے چہرے سے جھلکتی تھکاوٹ کو دیکھ کر نہ جانے کیوں خاموش رہ گئی. اسے بیٹھنے تک کا نہ کہا. تمام، میں کھڑا رہ کر اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں. اس کے تیور دیکھ کر خلیل نے باقاعدہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا گویا وہ بیٹھنے تو آیا ہی نہیں تھا. کیا لینے آئے ہو میرے پاس؟ وہ اسے اس وقت اپنے آس پاس برداشت نہیں کر سکتی تھی. اسی لیے ملاقات کا مقصد جاننا چاہا تاکہ وہ جلد ہی وہاں سے چلا جائے. خلیل سعدی گہرا سانس لے کر بینچ پر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا. ظاہر ہے کھڑا رہ کر وہ بھی اپنی بات مکمل نہیں کر سکتا تھا. غلط فہمیاں دور کرنے آیا ہوں. سمندر کے پانی نے ذرا دیر کو ٹھہر کر اسے دیکھا اور حیران ہوا. پھر پوچھا اتنی بھی کیا جلدی تھی خلیل بے؟ تم ہمیشہ لیٹ آتے ہو خلیل سعدی. ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. کبھی بھی میرے پاس مت آنا. میری سوچوں میں بھی مت آنا. میرے خوابوں میں بھی مت آنا. اتنی دور چلے جاؤ کہ میں بھول جاؤں تم جیسا کوئی میری زندگی میں آیا تھا. میں تم سے نفرت کرتی ہوں. شدید نفرت. آواز بھاری ہو گئی تھی. اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی. وہ اس سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی لیکن کچھ کہے بنا بھی گزارا نہیں تھا. اس دنیا میں صرف ایک وہی تھا جو اسے بغیر بحث کے سننا جانتا تھا. وہ سارا قصور خود پر لینا جانتا تھا. وہ یہ سب تسلیم کرتی تھی لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی. میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو ڈسون کرتی ہوں. وہ ہاتھوں کو آپس میں جوڑے ہلکا سا آگے کو جھکے خاموشی سے اسے سنتا گیا کیونکہ وہ اسے سننے آیا تھا. میرا پیچھا چھوڑ دو تم تینوں. میں تم تینوں کی زندگی میں واپس نہیں آنا چاہتی. اسے پھیپھڑوں تک آکسیجن پہنچانا مشکل ہو رہا تھا. دل بھاری ہو رہا تھا. سارا جسم تھکاوٹ کا شکار تھا. اب جاؤ بھی. خاموشی بڑھنے لگی تو اسے ہی کہنا پڑا. اب وہ چلا کیوں نہیں جاتا؟ یہاں بیٹھا رہا تو بہار کی زبان کی کڑواہٹ سہ نہیں پائے گا. بہار مجھے وضاحت کا موقع دو. اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا. اس کی آنکھیں آج کسی قسم کی شرارت یا لاپرواہی سے پاک تھی. وہ آنکھیں سچی لگتی تھی. ان پر بھروسہ کرنے کا دل چاہتا تھا. اسے وضاحت کا موقع دینے کا دل چاہتا تھا. خلیل سعدی کی نیلی آنکھوں میں آج کوئی حزن سا تھا جو کچھ بول رہا تھا. اگر تم مجھ سے تھوڑی سی بھی محبت کرتے ہو تو مجھے آج ابھی اسی وقت چھوڑ دو خلیل. اس نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا. اس نے اپنی انا کو خلیل کی بات سننے پر فوقیت دی تھی. وہ بہار سلطان تھی. وہ کب کسی کی سنا کرتی تھی. اسے سچ نہیں سننا تھا اور نہ وہ غلط ثابت ہونا چاہتی تھی. وہ اسے نہیں دیکھ سکا. وہ اسے فورس نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ اسے منانا چاہتا تھا. وہ اپنی کوشش کرنا چاہتا تھا کہ اگر کل کو وہ واقعی الگ ہوتے ہیں تو اسے یہ پچھتاوا نہ رہے کہ وہ ایک کوشش تک نہ کر سکا. تمہیں چھوڑ دیا تو سب کچھ کھو دوں گا بہار. اب جب میں سب کچھ ٹھیک کر چکا ہوں ایک نئی اور اچھی زندگی تمہارے سنگ گزارنا چاہتا ہوں تو پلیز ایسے چھوڑنے کا مت کہو. خلیل نے گردن اس کی جانب گھمائی تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی. وہ آگے بڑھ کر ان آنسوؤں کو صاف نہ کر سکا. ان آنسوؤں کی وجہ وہی تھا. مجھے تم سے نفرت ہے. بہت نفرت ہے. وہ کہہ رہی تھی لیکن دل تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا. وہ بے بسی سے اٹھ کھڑی ہوئی. اب تسلیم کرنا بہت گرا گزر رہا تھا کہ وہ اسے محبت کرنے لگی تھی. اسے اپنی انا کے جھنڈے کو اونچا رکھنا تھا لیکن یہ ہو نہیں پا رہا تھا. وہ ہار نہیں ماننا چاہتی تھی. بہت سی مافیا فیملیز میں ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی اپنے باپ سے نفرت کرتا ہے, کوئی ماں سے, کوئی اپنی بیوی کو ناپسند کرتا ہے اور کوئی شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہوتا. لیکن لوگ پھر بھی ایک گھر میں ہنسی خوشی رہنے کی ایکٹنگ کر لیتے ہیں. ایک کوشش ہم بھی کر سکتے ہیں. وہ سیدھا ہو بیٹھا کہ اب اسے دیکھنے کے لیے گردن اٹھانی پڑی تھی. اس کا بولنے کا انداز ہنوز پرسکون تھا. تمہیں جن لوگوں کی زندگیوں کی زیادہ فکر ہے انہی کے لیے جا کر کوششیں کرو. مجھے معاف رکھو. وہ اٹھ کھڑا ہوا. انہی لوگوں کے پاس ہوں. پلیز ایک موقع دو. بہار سلطان سانس نہیں لے سکی تھی. سوچنا بھی مت کہ بہار سلطان اب تمہیں کچھ کہنے دے گی. تم نے بہت آسانی کر دی ہے میرے لیے. شکریہ احمد پاشا. میں سکون سے مروں گی. اس نے
جاریت جاری کی، ایسا مت کہو، وہ تڑپ کر بولا، دل خالی ہو گیا ہے، تمہاری صورت تک نہیں دیکھنا چاہتا، ہر شے سے اچاٹ کر دیا تم نے بہار کے دل کو۔ کیا وہ ساری بہاریں لوٹا سکتے ہو جو میں نے دھوکے میں تمہارے ساتھ گزاری؟ میں نے ہمیشہ تمہیں ایک رائیول کی نظر سے دیکھا خلیل سعدی، کیونکہ تم مافیا تھے، میں نے کبھی تمہیں پارٹنر نہیں سمجھا اور نہ تم نے۔ کیا تم میرا گلڈ ختم کر سکتے ہو؟ کیا تم مجھے میرے حقیقی جذبوں کا رد کرنا لوٹا سکتے ہو؟ تمہارے لیے سب ایک کھیل ہوگا کہ کسی مافیا کی بیٹی سے شادی کرو، اسے استعمال کرو اور اسے مرنے کے لیے باقی مافیا کے سامنے چھوڑ دو۔ لیکن اس رشتے سے میرے جذبات جڑے تھے، بہار سلطان تم سے محبت کرنے لگی تھی۔ کیا تم میرے نقصان کی حد جان سکتے ہو؟ میں نے ایک مافیا سے محبت کی اور آج وہ مافیا آ کر کہتا ہے میں تو ایک بہت اچھا انسان ہوں، تم نے ہی دھوکہ کھایا۔ وہ مافیا تو ہمیشہ سے ہی اچھا تھا، غلط تو بہار سلطان تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی سختی سے کہے جا رہی تھی۔ خلیل نے اس کی کلائی تھام کر اسے خود سے لگایا جیسے اپنے کیے کا مداوع کرنا چاہتا ہو۔ وقت تھم گیا، بہار کا دل دھڑکنا بھول گیا، سمندر نے بھی لہروں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا، سارے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے تمہارے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہت انتظار کیا ہے بہار۔ وہ اس کے تیز ہوئے تنفس کو محسوس کر سکتی تھی۔ یہ لمس اسے آخری مرتبہ کب اتنی محبت سے ملا تھا؟ تمام حواس بحال ہوئے تو وہ ڈر کر اس سے الگ ہوئی۔ اچھی زندگی کچھ بھی نہیں ہوتی خلیل سعدی، یہ سب صرف فیری ٹیلز میں ہی اچھا لگتا ہے، اور اچھی زندگی کی شروعات اگر تم دھوکہ، فریب اور دغابازی کو سمجھتے ہو تو میں تمہارے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ اس کا دل خوفزدہ ہو گیا تھا، وہ وہاں سے جلد از جلد چلے جانا چاہتی تھی۔ وہ واپس پلٹی اور اپنا بیگ بینچ سے اٹھانے لگی، لیکن دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی کہ وہ ہل نہیں سکی۔ وہ ان تینوں کو چھوڑنے والی تھی، دل کا درد سوا ہونے لگا۔ وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کیا وہ اپنی انا کو مار نہیں سکتی تھی؟ فلموں کے آخر میں تو سب ٹھیک ہو جایا کرتا ہے بہار، کیا ہم اس کو حقیقی زندگی میں نہیں اپنا سکتے؟ مجھے معاف کر دو، میں اچھا انسان بننے کی کوشش کروں گا۔ اور بیگ اٹھا کر اس کی جانب مڑی، اس کے جبڑے اور گردن کی جانب کھچاؤ سا محسوس ہونے لگا۔ سوچنا بھی مت، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ وہ دل کی آواز کو دبانے میں کامیاب رہی اور پھر وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ بائیں بازو سے دل تک درد کی ایک لہر اٹھی اور سارے جسم میں دوڑ گئی، دماغ کنفیوز ہوا اور سارے حواس سلب ہو گئے۔ اس نے بے اختیار بائیں ہاتھ سے خلیل سعدی کے بازو کو تھاما، بیگ ہاتھ سے گر گیا۔ اس نے دائیں ہاتھ سے سینہ مسلا، لیکن درد نے سانس نہیں لینے دیا، وہ سانس لینے کی تگدوں میں جھک گئی۔ بہار! خلیل نے بروقت اسے دونوں کندھوں سے تھام کر کھڑے رکھا۔ بہار نے اپنا ہاتھ دل کے مقام پر رکھا ہوا تھا، اسے واقعی سانس نہیں آ رہا تھا، وہ مر رہی تھی۔ اس کا سر پیچھے کو ڈھلکا، اسے محسوس ہوا کہ وہ سب اپنے سامنے کھو رہی ہے۔ خلیل، وہاب، ہادی، ایمرے، حسن سلطان عمر، لیام، صنوبر، سب کے چہرے گڑمڑ ہوتے گئے۔ میں نے کہا تھا سکون سے مروں گی، اب تو مرنا چاہیے نا، اب رونے والا کوئی نہیں ہوگا، تم ایمرے کا خیال رکھنا۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکی تھی۔ بہار لطفاً ایسا مت کہو بہار! وہ حلق کے بل چیخا۔ وہ اسے کھڑا رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ بیٹھتی چلی گئی۔ خلیل اس کے ساتھ زمین پر بیٹھا اور بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ شوق سا اسے اپنے بازو میں بے جان ہوتا دیکھتا رہا، اس کی ماں، لیزا اور اب بہار۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بہار کو بچائے گا، اللہ اس کے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف پینک اٹیک ہو خدایا، اس سے آگے کچھ نہیں۔ وہ کچھ غلط نہیں سوچنا چاہتا تھا، اور بہار کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ ابھی تو وقت تھا کہ وہ خوش رہ سکے، ابھی تو وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس نے بہار کی گردن پر ہاتھ رکھ کر نس چیک کی جو مدھم سی چل رہی تھی۔ وہ اسے CPR دینے لگا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ صرف پینک اٹیک نہیں تھا۔ بہار، بونو پے ماں، بہار ایسا مت کرو۔ بہار کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہوئی تو وہ مزید ایک پل بھی ضائع کیے بنا اسے اٹھا کر اپنی کار تک لایا اور پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ خلیل سعدی کا تنفس بھاری ہو چکا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے وہ بوکھلایا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن مضبوط اعصاب ہونے کی بدولت وہ ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو پائے ہوئے تھا۔ اس نے کار اسٹارٹ کی اور وائرلیس اٹھا کر اپنا مختصر تعارف کروا کر ٹریفک پولیس کو ہسپتال تک اپنا راستہ صاف کرنے کا کہا۔ وہ ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہسپتال کے عملے کو بتایا کہ اس کی بیوی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ بھی ایمرجنسی صورتحال کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ وہ یہ نہیں سوچنا چاہتا تھا کہ بہار کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن ایسا کچھ ہو چکا تھا، وہ اس کی نظروں کے سامنے ہوا تھا۔ وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ MIT کے ہیڈ کوارٹر میں اگلے 1 منٹ تک خلیل سعدی کی وائرلیس پر کی گئی گفتگو پہنچ چکی تھی، تو کسی نے ڈان ویٹو کو بھی یہ آڈیو بھیج دی تھی۔ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ ساری رازداری کہیں ہوا میں اڑ گئی تھی۔ وہ بہار کے لیے اپنا کیریئر داؤ پر لگا چکا تھا۔ تیزی سے بھاگتے وقت کی رفتار میں بھی یک لخت کمی آئی تھی۔
آسیہ سے آفس میں انہیں کچھ بتاتا حقان اپنی جگہ دہل گیا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کیے بنا کرسی گھسیٹتا اٹھ کر دروازے کی جانب بھاگا تھا۔ اسے لگا وہ آج کے بعد کسی کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ بہار ایسے نہیں جا سکتی، وہ بہار کا گنہگار نہیں ہونا چاہتا تھا، اسے بچانا چاہتا تھا۔ میری بچی کو کچھ ہوا تو میں تم دونوں کو معاف نہیں کروں گی حقان۔ آسیہ کی سخت چٹانوں جیسی آواز پر وہ دروازہ تک پورا نہ کھول سکا۔ بہار کو کچھ نہیں ہوگا عامر، بہار کو کچھ نہیں ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی۔ کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر وہ بے ڈھنگے قدم زمین پر رکھتا راہداری عبور کرتا گیا۔ نہیں بہار خانم، نہیں، آپ ایسے نہیں جا سکتی، آپ ایک مضبوط عورت ہے۔ وہ خود سے بڑبڑاتا جا رہا تھا اور بھاگتا جا رہا تھا۔ پیچھے اپنے آفس میں موجود آسیہ کرسی سے اٹھی تو انہیں ایک زوردار چکر آیا تھا۔ اندر کی جانب آتا آسیہ کا پی اے بھاگتا ہوا ان کی جانب لپکا۔ سب ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ بہار سلطان کی زندگی ایسے موڑ پر ختم نہیں ہو سکتی تھی جب وہ بہت سو کی امیدیں بن چکی تھی۔ بہار نہیں جا سکتی، وہ خود کو تسلی دینے لگی۔ وقت نے اپنی رفتار مزید آہستہ کر دی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ بہار بچے گی یا نہیں بچے گی، دوسری طرف بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ بھی ان پر بھی ایک مشکل وقت آ چکا ہے۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ میں اس کے بعد ایک اور بہت ہی خوبصورت سا ناول آپ لوگوں کے لیے لانے والی ہوں۔ تو جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں یار، آپ لوگوں کا کچھ نہیں جاتا، بس ایک کلک کی ضرورت ہے۔ تو پلیز سبسکرائب کریں اور اپنے لوگوں میں اس کانٹیکٹ کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔